ارشادیو رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لے حاضر ہو ہم ان کی بارگاہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام دارالفتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ابتداءً درود پاک کی فضیلت ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت عالی شان گئے، ان اول الناس بی یوم القیامہ اکثرہم علیہ صلاۃ۔ قیامت کے دن میرے سب سے قریب ترین وہ ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھتا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ آج کے ہمارے پروگرام میں مفتی سجاد صاحب ہیں، حضرت آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ کیسے طبیعت مزاج گرامی اچھے؟ اللہ پاک کا کرم۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ایک سوال ہمارے پاس پہلے سے، اس پہ میں چاہوں گا کچھ گفتگو کریں۔ عام طور پر آدمی جو ادارے سے کہیں وابستہ ہوتا ہے، گورنمنٹ جاب بھی ہوتی ہے یا دیگر پرائیویٹ ادارے بھی، تو انتقال ہونے کی صورت میں اب وہاں سے ایک پینشن ادا کی جاتی ہے۔ اس کے لیے بڑی خاندان میں آپس میں وہ ہوتا ہے کہ بھی یہ کون رکھے گا۔ اچھا، بعض اوقات ان کے والدین بھی ہوتے ہیں، میت کے بھائی بہنیں بھی ہوتی ہیں، اچھا بیوی ہیں، بچے ہیں، تو بیوہ کہتی ہے کہ یہ میں لوں یا بچے استعمال کریں گے، میرے گھر میں میرے ہی تو شوہر چلے گئے ہیں، تو فیملی کے معاملات ہیں۔ لیکن اس میں کیا کوئی شرعی ترک یا وراثت کے اصول جاری ہوں گے یا کیا ہوتا ہے تاکہ اس کے مطابق ہی ہو معاملہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پینشن جو ہوتی ہے اس میں وراثت یا ترکے کے معاملات نہیں ہوتے، کیونکہ یہ پینشن تنخواہ کا حصہ یا تنخواہ کا جز نہیں ہوتی ہے، بلکہ یہ اس ادارے کی طرف سے یا کمپنی کی طرف سے ملازم کے لیے گویا کہ یہ صلہ ہوتا ہے، انعام ہوتا ہے، اور یہ متعین ہوتا ہے اداروں میں، سرکاری اداروں میں بھی، کہ پینشن کی ایک ترتیب ہوتی ہے کہ جب ملازم کا انتقال ہو جائے تو پہلے کس کو ملے گی، بعد میں کس کو ملے گی۔ تو گورنمنٹ کی طرف سے جس کا نام متعین ہوتا ہے، جیسے اگر کسی شخص کا انتقال ہوا اور شادی شدہ تھا تو اس کی زوجہ کا عام طور پر نام ہوتا ہے، تو اب جو زوجہ کو دیا جا رہا ہے یہ صرف زوجہ ہی کا حق ہے۔ یہ گویا کہ گورنمنٹ کی طرف سے ان کو انعام دیا گیا کہ ملازم نے اتنا عرصہ جو سروس کی ہے، اس سروس کی خدمات میں گویا کہ اس کے ورثاء کے ساتھ احسان کیا جا رہا ہے، اور یہ انہی کی طرف سے متعین بھی ہوتا ہے۔ تو ادارہ جس کو متعین کر دے، جس کے نام پر جاری کرے، یہ اسی کا حق ہے، یہ اسی کی ملکیت ہے۔ اب اگر دیگر ورثاء یہ تقاضا کریں کہ یہ ہمیں دیا جائے تو یہ ان کا تقاضا شرعاً درست نہیں ہے، کیونکہ یہ ترکہ اور وراثت نہیں ہے۔ تو جو اس کا مالک ہوا ہے، جس کو یہ دی گئی ہے، اسی کی ملکیت میں ہے، وہ جائز جو بھی تصرف اس میں کرنا چاہے کر سکتا ہے، تو لہٰذا دیگر ورثاء کا اس پر مطالبہ درست نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، اور ہونا تو یہی چاہیے جب دیگر ترکے کی بات ہے یا معاملہ ہے، تو جیسے وہ مفتین کرام سے پوچھتے ہیں تو اس چیز کو ہی پوچھ لینا چاہیے کہ بھئی پوچھ لینا چاہیے، اور یہ وضاحت ادارے سے ہی لے کے آنی چاہیے۔ نہیں، عام طور پر اداروں میں بالکل تعین ہوتا ہے، ملتی ہی نہیں اس کے بغیر، بیوہ ہی جاتی ہے، تو بلکہ بینک والے بھی نہیں دیتے۔ تعین ہوتا ہے، لیکن بعض اصل میں بعض جو رشتہ داروں میں سے بعض جو ہے نا، یوں سمجھیں کہ جیسے کہتے ہیں کہ ٹانگ اڑاتے ہیں یا روڑے اٹکاتے ہیں، یا ایک ہرس اور لالچ والی صورت ہوتی ہے، یا بعض اوقات ہو سکتا ہے کہ کوئی صحیح مجبوری بھی ہو۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کو تحفہ دے رہا ہے، کسی کو بطور انعام کوئی چیز دے رہا ہے، تو دوسرے کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ یہ کہے کہ جو اس کو تحفہ مل رہا ہے یا انعام مل رہا ہے یا اس کی ملکیت میں جو چیز آ رہی ہے اس میں میرا بھی حصہ ہونا چاہیے۔ تو یہ اس طرح کا مطالبہ شرعاً بھی درست نہیں ہے، اور اس طرح کا مطالبہ
کرنا جو ہے وہ مناسب بھی نہیں ہے. جس کو یہ مل رہا ہے تو یہ اسی کا حق ہے، دوسروں کو مطالبہ کرنا بھی درست نہیں. ٹھیک ہے. اور یہاں میں ایک اور پوائنٹ بھی آپ سے پوچھوں گا. کچھ ایسی بیوہ بھی ہوتی ہیں کہ جن کو یہ ملا تو ہے، انہوں نے آگے شادی کر لی، اب وہ ادارے والے کو نہیں بتاتے ہیں. اچھا، کچھ جو ہر منتھلی پینشن کی صورت بھی ہوتی ہے نا کہ ہر مہینے آپ کو یہ دینا، ان کے بھی ایسے ڈاکومنٹس ہوتے ہیں کہ جن میں یہ مشروط چیز ہوتی ہے، کتنی بیٹیاں ہیں، بیٹیوں کی شادیوں کے حوالے سے یا دیگر ایسی چیزیں. تو ایسوں کو کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں، جو ادارے کی طرف سے اصول بیان کیا گیا ہے، جو شرائط اور ضوابط بیان کیے گئے ہیں کہ پینشن ان شرائط کے ساتھ ملے گی، تو اگر ان شرائط کو چھپا لیا گیا، بالفرض اگر یہ شرط ہے کہ بیوہ کو اس وقت ملے گی جب تک کہ وہ بیوہ رہے گی، اگر کسی اور سے آگے نکاح کر لیتی ہیں تو وہ پینشن کے حقدار نہیں ہیں، تو اب ان کا چھپانا اور پینشن کو لیتے رہنا یہ شرعاً ناجائز اور گناہ ہوگا، یہ ان کے لیے جائز نہیں ہے. اسی طرح ایک صورت یہ بھی ہوتی ہے کہ بعض اوقات انتقال ہو جاتا ہے، یعنی بیوہ کا بھی انتقال ہو جاتا ہے، لیکن اس کے بعد جو ہے وہ اس کے بعض ورثاء بعض اداروں کے افراد سے مل کر لے رہے ہوتے ہیں، اگرچہ کہ اس کی چیکنگ اور تفتیش کا ایک نظام ہوتا ہے، اور جو پینشن لے رہا ہوتا ہے یا لے رہی ہوتی ہے اس کو بلایا بھی جاتا ہے ہر 3 4 5 6 مہینے بعد فزیکلی، لیکن اس کے باوجود بھی کچھ لوگ اس طرح دھوکہ دہی سے لے رہے ہوتے ہیں، اور دھوکہ دہی سے لینا ظاہر ہے کہ یہ ناجائز ہے، گناہ ہے، اور اس سے بچنا ہر مسلمان کے اوپر لازم ہے. ٹھیک ہے جی، مزید سوال. میرا نام سرفراز اتاری ہے. میرا مفتی صاحب سے سوال ہے کہ دیکھا گیا ہے آج کل پریکٹس کے اندر کچھ آن لائن پلیٹ فارمز وغیرہ ہیں جو مسٹری باکس کے نام سے کچھ سیل پرچیز کر رہے ہیں. مسٹری باکس کے اندر جو ہے وہ کسی بھی قسم کی جو ہے وہ چیزیں ہو سکتی ہیں، بعض اوقات جو ہے وہ کروکری وغیرہ کی آئٹم ہوتی ہیں، کچھ ٹیبلیٹس وغیرہ ہوتے ہیں، موبائل فونز وغیرہ ہوتے ہیں. اب اس کی ایک کاسٹ جو ہے وہ ڈیسائیڈ کر دیتے ہیں، سیلنگ پرائس ڈیسائیڈ کر دیتے ہیں کہ 25,000 میں ہم اسے سیل کریں گے. اب جب ہم اسے پرچیز کرتے ہیں تو ہمیں آئیڈیا نہیں ہوتا کہ اس کے اندر جو ہے وہ کتنی کاسٹ کی جو ہے رقم یا سامان وغیرہ نکلتا ہے اس کے اندر سے. اب اس کے اندر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ہم 25,000 میں پرچیز کر لیتے ہیں اور سامان جو ہے وہ 5,000 روپے کا نکلتا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس سے جو ہے وہ 35,000 روپیز کا بھی سامان نکلتا ہے. تو اس طرح کی جو ہے وہ ٹریڈنگ کرنا کیسا؟ جی، اس میں 2 باتیں بالکل واضح ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ خرید و فروخت کے اصولوں میں سے یہ بات ہے کہ جو چیز خریدی جا رہی ہے اس کا معلوم اور متعین ہونا ضروری ہے کہ میں کون سی چیز خرید رہا ہوں، یہ معلوم بھی ہونی چاہیے، متعین بھی ہونی چاہیے. اور اس والے باکس میں جس کا تذکرہ کیا جا رہا ہے اس میں چیز معلوم ہی نہیں ہے کہ اس میں سے کیا نکلے گا. اور دوسرا اس میں پہلو ہے جوئے کا، کہ آپ کو 25,000 روپے ادا کرنے پر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 35,000 کی چیز مل جائے، اور آپ کو جو ہے وہ 25,000 روپے ادا کرنے پر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 5,000 روپے کی چیز مل جائے. تو یہ جو صورت ہے یہ جوئے کی ہے، تو یہ شرعاً ناجائز و حرام صورتیں ہیں، ان سے بچنا ہر مسلمان پر ضروری ہے. یہ جو سوال میں بیان کیے گئے 2 صورتیں. باقی آن لائن ٹریڈنگ کے حوالے سے کچھ شرعی اور بھی مسائل ہیں. خرید و فروخت کے جو اصول ہیں، قواعد اور ضوابط ہیں، وہ بھی بعض جگہوں پر پورے نہیں ہو رہے ہوتے. چیز موجود نہیں ہوتی، اس کو بیچا جا رہا ہوتا ہے. تو یہ بھی شرعاً ناجائز ہے کہ جو چیز اپنے پاس موجود نہیں ہے اس کو بیچ دیا اور بعد میں مارکیٹ سے لے کر دے دی، تو شرعاً یہ بھی ناجائز صورت ہے. تو اس میں کچھ آن لائن ٹریڈنگ میں کچھ ناجائز صورتیں تو ہیں ہی ہیں، لیکن اس میں تو اگر جواز کی کوئی صورت بن بھی جائے، لیکن جو مسٹری باکس جس کا ذکر کیا گیا کہ پتہ ہی نہیں ہے کہ کون سی چیز نکلے گی، یا کم قیمت کی بھی نکل سکتی ہے، زیادہ قیمت کی بھی نکل سکتی ہے. اگر اس کی کوئی جواز آن لائن کا ہو بھی جائے، لیکن اگر جہاں جس خرید و فروخت میں ایسی صورتحال ہوگی وہ خرید و فروخت بہر صورت ناجائز ہی رہے گی. ناجائز ہی رہے گی. ٹھیک ہے. اور اس طرح کی تو کئی چیزیں عام طور پر چھوٹی چھوٹی دکانوں پر بھی لاٹری کے نام پر یہ شروع ہو جاتا ہے کہ جس میں پتہ ہی نہیں کیا چیز آئے گی. کبھی
یہ میں سمجھتا ہوں شاید چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی اس میں مبتلا کیا جا رہا ہے کہ اب یہ 20 روپے کی پرچی آپ لیں تو اس میں کبھی ہو سکتا ہے 30 کی بھی چیز نکلے، کبھی 5 روپے کی بھی نکلے. کیا کہیں گے؟ یہ لاٹری جوا ہے، اور اللہ پاک نے قرآن پاک میں واضح طور پر جو ہے وہ اس سے اجتناب برتنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے. اور جوا جو ہے یہ ناجائز و حرام فعل ہے، اور جو جوئے کا مرتکب ہے یعنی جوئے کا فعل کرنے والا ہے وہ گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرنے والا ہے. تو شریعت مطہرہ اس طرح کی تمام چیزوں سے منع فرماتی ہے. یہ لاٹری جیسا کہ آپ نے فرمایا عام دکانوں پر بھی ہوتی ہے، تو بچوں کو لالچ ہوتی ہے کہ ہم جو ہے وہ تھوڑے پیسوں میں زیادہ چیز لے لیں گے، اور بعض اوقات والدین بھی خوشی خوشی دے رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کو یہ نہیں معلوم ہوتا کہ وہ اس معمولی رقم میں بھی جوئے جیسا کبیرہ گناہ کا ارتکاب کر رہے ہیں. لہٰذا اپنے آپ کو بچانا چاہیے، اپنے بچوں کو بچانا چاہیے، اور اس طرح کی چیزوں کے بارے میں رہنمائی لینی چاہیے. بعض اوقات جو آفر ہوتی ہے اچھی لگ رہی ہوتی ہے، اور عام طور پر لوگ کر بھی رہے ہوتے ہیں، لیکن اس میں جوئے کا پہلو موجود ہوتا ہے. تو ہر مسلمان کو اس سے بچنا ضروری ہے. ٹھیک ہے، کچھ سوالات بھی شامل کر لیتے ہیں. ایک سوال ہے میسیج کی صورت میں کہ 1000 بار درود پاک پڑھنے کی نیت ہے، کون سا درود شریف پڑھنا چاہیے؟ جو بھی آپ کو آسان لگے آپ درود پاک پڑھیں. صلی اللہ علی محمد یہ بھی درود پاک ہے. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ یہ بھی درود پاک ہے. درود ابراہیمی جو پڑھا جاتا ہے نماز میں یہ بھی درود پاک ہے. جو بھی آپ کے لیے آسان ہو تو آپ ایک مستقل اگر عادت بنا لی جائے تو وہ مستقل جب کسی چیز کو یا کسی کام کو کیا جاتا ہے تو اس کی برکات بہت زیادہ ہوتی ہے. ماشاءاللہ. اب ایک شخص اگر یہ ہے کہ درود پاک بڑا لے لے اور اس نے 1000 دفعہ پڑھنا ہے تو پھر شاید ہو سکتا ہے کہ 50-60 میں جو ہے نا اس کی طبیعت میں جو ہے یہ آ جائے کہ تو میں کر نہیں سکوں گا. تو کام اگرچہ مختصر ہو لیکن مستقل بنیادوں پر ہو سبحان اللہ. تو یہ پسندیدہ ہے. ماشاءاللہ. اور اگر کام بندہ بڑا شروع کر دے اور ایک دن کرے 2 دن نہ کرے تو یہ پسندیدہ عمل نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہ بھی اس میں فرمایا گیا کہ درود پاک کی طرف متوجہ رہنے کے لیے کچھ کے یہ بھی اقوال ہے کہ مختلف سیغوں سے بھی پڑھتے رہیں. یعنی ایک تو ہے چلے چلتے بیٹھتے اٹھتے گاڑی چلا رہے ہیں تو آپ پڑھ رہے ہیں صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ محمد، ٹھیک ہے یہ بھی پڑھ سکتے ہیں. اور اگر آپ کو مختلف صیغے یاد ہیں، آپ کبھی الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھتے ہیں، کبھی آپ پڑھتے ہیں اللہم صلی علی سیدنا محمد طب القلوب و دوائیہا وعافیت الابدان و شفائیہا و نور الابصار و ضیائیہا وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم. تو جتنے درود یاد کریں گے انشاءاللہ آپ کو اس کی برکتیں تو ملیں گی. باقی جو 1000 مرتبہ کی تعداد کا ہے تو وہ کوئی خاص درود نہیں ہے. جو بھی 1000 بار درود پڑھے گا، حدیث پاک میں ارشاد فرمایا گیا ایک دن میں 1000 مرتبہ درود پڑھنے والے کو مرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ جنت میں جو اس کا گھر ہے اس کا دیدار کرا دے گا، وہ مقام دکھا دے گا. درود کی برکت سے ایمان بھی محفوظ رہے گا، استقامت بھی ملے گی، قیامت کے دن قرب مصطفیٰ بھی نصیب ہوگا، حضور علیہ السلام کی شفاعت بھی نصیب ہوگی، اور آپ کی شفاعت کے صدقے جنت میں آپ کے قدموں میں انشاءاللہ جگہ بھی نصیب ہوگی. اللہ عمل کی توفیق دے. ایک سوال ہے مزید میسج کی صورت میں، کہا کہ ہمارے پاس ایک بلی کا بچہ ہے جس کو ویسے ہی بچہ بنایا ہوا ہے، اب وہ بستر پہ ساتھ سوتا بھی ہے یوں بھی ہے، تو یہ کیا آپ کہیں گے؟ سوال میں تو آگے یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ کبھی کبھی وہ نماز کے دوران گود میں بھی آ کے بیٹھ جاتا ہے، یعنی گھر کی خواتین کے حوالے سے ہی ہوگا، تو کیا کہیں گے؟ بلی پالنا تو جائز ہے، لیکن بلی کو اس طرح پالنا کہ جس کو کہتے ہیں نا کہ سر پہ چڑھانا، یہ تو بچے سے کہہ تو رہے ہیں کہ بچہ ہے. اب اس کو اس طرح جو ہے وہ بستر پر جگہ دینا تو یہ جو ہے وہ ناپاکی اور پاکی کے معاملات بھی ہو جاتے ہیں. تو اس سے اجتناب کیا جائے. ایک پالنے کی حد تک جو ہے وہ چلو سمجھ میں آتا ہے کہ اس کا رکھنا جائز ہے، لیکن اس کا جو مقام اور مرتبہ ہے کہ اس کو کہاں رکھنا ہے تو اس کو وہاں پہ رکھا جائے. اپنے ساتھ بستر میں لٹانا، اور پھر جو ہے وہ ہر جگہ پہ کھانا کھا رہے ہیں تو وہ ساتھ موجود ہے، کہیں جا رہے ہیں یا باہر آنا جانا ہوتا ہے، بعض لوگوں نے جو ہے وہ اس کو گود میں لیا ہوا ہوتا ہے. تو مسلمان کو چاہیے کہ نفاست اور طہارت کا بالخصوص جو ہے وہ التزام کرے، یعنی اس کو لازم کر لے. اور پھر جو اس طرح کرے گا تو اس کے طہارت اور نفاست کے مسائل رہیں گے. تو اس لیے اجتناب کرنا چاہیے
کہ بالخصوص کھاتے پیتے ہوئے لیٹتے وقت جو ہے وہ اس کو ساتھ نہیں رکھنا چاہیے. تو وہ جانور ہے اور وہ جو ہے وہ وہاں پہ پیشاب کر دے تو وہ ظاہر ہے کہ پھر ساری چیزوں کو جو ہے وہ نجس کرنا بھی ہو جائے گا، یعنی ناپاک ہو جائیں گی. تو اس طرح چیزوں کو ناپاکی پر پیش کرنا بھی ہوا. تو یہ شرعاً اس کی یوں اجازت نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ کسی ایسی چیز کو اپنے پاس رکھیں کہ جس سے جو ہے یعنی خلط ملط ہو جائے ہر چیز میں، بیڈ پر، صوفے پر، ادھر ادھر ارد گرد تمام تر. تو اس میں احتیاط کریں، ان چیزوں کا اجتناب ہونا چاہیے. جی مزید. میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ اگر کوئی اسلامی بین اذان ہونے سے پہلے نماز پڑھ لیتی ہے تو کیا اس کی نماز ہو جائے گی؟ جی، اگر وقت شروع ہو چکا ہے تو اسلامی بہن یا اسلامی بھائی نماز ادا کر سکتے ہیں. مردوں کے لیے جماعت واجب ہے تو مردوں کو چاہیے کہ وہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں. عورتوں پر جماعت واجب نہیں ہے، لہٰذا وقت شروع ہونے کے بعد وہ گھر میں نماز ادا کر سکتی ہیں. لیکن بہتر یہ ہے کہ جب مسجد میں مردوں کی جماعت ہو جائے تو اس کے بعد جو ہے وہ خواتین نماز ادا کریں. لیکن اگر وقت شروع ہو چکا ہے، اگرچہ اذان نہیں ہوئی ہے اور کسی نے نماز ادا کر لی ہے تو نماز ہو جائے گی، نماز کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑے گا. اچھا، فجر کے علاوہ جو دیگر نمازیں ہیں تو ان میں خواتین کو مردوں کی جماعت کے بعد پڑھنی چاہیے. اور فجر میں یہ ہے کہ وہ اندھیرے میں پڑھ لیں، صحیح. جلدی پڑھ لیں، اور بقیہ نمازوں میں وہ مردوں کی جماعت ہو جانے کا انتظار کریں. ٹھیک ہے. جی مسیح صاحب. مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا سوال ہے کہ اگر مجھے یہاں آفس پہ جاب پہ رکھا ہے تو میں باہر کسی کام سے اگر بھیج رہے ہیں تو میں کیا جا سکتا ہوں؟ آفس والے بھیج رہے ہیں یا کون آپ کو کام پہ بھیج رہا ہے، کیا کہتے ہیں آپ؟ جاب کی نوعیتیں بھی مختلف ہوتی ہیں کہ آپ کس جاب پر جو ہے وہ آپ کو رکھا گیا ہے. بعض جابز تو ہوتی ہی ایسی ہیں کہ جو آؤٹ ڈور کام کرنے کے لیے ہوتی ہیں، اور اگر آؤٹ ڈور کام والی نہیں ہے بلکہ آپ کا کام جو ہے وہ آفس ہی کا کام ہے اور آپ سے جب کانٹریکٹ کیا گیا اس میں یہ شامل نہیں تھا کہ آپ باہر جا کر بھی کام کریں گے، تو اس صورت میں تو انکار کر سکتا ہے ملازم کہ میرے یہ کانٹریکٹ میں شامل نہیں ہے لہٰذا میں باہر نہیں جاؤں گا. اور اگر کانٹریکٹ میں یہ ہے کہ آپ کو ضرورت کے موقع پر اس آفس میں یا کسی دوسرے آفس میں یا کسی دوسرے شہر میں بھیجا جا سکتا ہے اور اس کو ایگری کر لیا ہے، سائن کر لیے ہیں اس پر، تو گویا کہ یہ میں نے خود ہی قبول کر لیا ہے کہ ادارہ ضرورت کے وقت مجھے بھیج سکتا ہے. تو اگر ایسا ایگریمنٹ سائن کر لیا ہے تو جو مواقع بیان کیے گئے ہیں اس ایگریمنٹ میں کہ ان مواقع پر آپ کو باہر بھیجا جائے گا، تو اس صورت میں جو ملازم ہے وہ انکار نہیں کر سکتا ہے. اور اگر اس کے ایگریمنٹ کا حصہ نہیں ہے اور اس کا کوئی باہر کا کام ہے بھی نہیں، اب اگر کوئی یہ کہے کہ بھئی آپ باہر جائیں یہ کام کر کے ہیں تو اس سے وہ منع کر سکتا ہے، بالکل اس کو حق حاصل ہے. اگر وہ نہیں بھی جائے گا تو گناہ گار نہیں ہوگا، وہ اس پر احتجاج بھی کر سکتا ہے ادارے سے کہ میں یہاں کام کرنے کے لیے میں نے جو ہے وہ آپ سے ایگریمنٹ کیا ہے، باہر جانے کا تو میرا ایگریمنٹ ہی نہیں ہے. تو جابز کی نوعیت کو دیکھا جاتا ہے، اس نوعیت کے مطابق بعض چیزیں بالکل کنفرم ہوتی ہیں، انڈرسٹوڈ ہوتی ہیں کہ ہاں اس میں یہ کرنا ہی کرنا ہے. یہ جھگڑا عام طور پر اس صورت میں آئے گا کہ جب ایسی جاب کی جو نیچر تھی وہ ایسی تھی کہ جس میں باہر جانا انڈرسٹوڈ ہی نہیں تھا. تو ایسی صورت میں ملازم اور ادارہ یا جو دونوں ایگریمنٹ کرنے والے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ ہر چیز کو واضح کر دیں اور ایسا واضح کر دیں کہ بعد میں کسی قسم کے جھگڑے کی، کسی قسم کے تنازع کی کوئی صورت نہ بنے. کیونکہ بعض چیزیں جب واضح نہیں ہوں گی تو یہ واضح نہ ہونے کی صورت میں یہ چیزیں جھگڑے کی طرف لے کر جائیں گی. تو اس لیے ایگریمنٹ ایسا صاف ستھرا بالکل واضح ہونا چاہیے کہ بعد میں کسی قسم کا کوئی جھگڑا نہ ہو. اب آفس میں اگر جھگڑے والی فضا رہے تو نہ یہ مالک کے حق میں بہتر ہے اور نہ یہ ملازم کے حق میں بہتر ہے. تو ماحول ایسا ہونا چاہیے
بالکل کہ جو کام والا ماحول ہونا چاہیے جس میں ملازم کو بھی کوئی ٹینشن نہ ہو، مالک کو بھی کوئی ٹینشن نہ ہو، کہ ہر چیز بالکل واضح کر دی گئی. ٹھیک ہے. اور جس طرح ملازم کے لیے یہ احکامات ہیں، تو جو سیٹ افراد ہوتے ہیں جو خود اپنے پاس ملازمت پہ رکھتے ہیں، تو یہ احکامات دونوں کو سیکھنے سمجھنے چاہیے. بعض اوقات آدمی سجاد صاحب یہ ہوتا ہے کہ بھی ہم نے تو اس کو 8 گھنٹے رکھ لیا، اب یہ 8 گھنٹے کا ہمارا ملازم ہے، اب ہماری مرضی، جہاں بھیجیں ہم اس کو، یہاں بھیجیں وہاں بھیجیں، اور کوئی چیز اس کے لیے طے نہیں ہوتی کہ یہ آپ کو آؤٹ ڈور کے کام بھی ہیں یا دیگر اور بھی. آپ نے بجا کہا کہ کئی جگہوں پہ ایسا ہوتا ہے کہ کام ان کے نکلتے رہتے ہیں، کہیں نہ کہیں کام ہے، آپ اس کو آج یہاں بھیج دیا، کل وہاں بھیج دیا، پھر ادھر بھیج دیا. تو یہ پہلے سے طے ہونی چاہیے. یہ جاب کی نیچر ہے نا. آپ ایک شخص کو خادم رکھا ہے، ٹھیک، تو وہ صفائی کا بھی کام کرے گا، باہر کے کوئی کام ہے تو وہ بھی کرے گا، چائے پانی وہ بھی کچھ نہ کچھ، یہ سارے معاملات ہیں. اور ایک شخص یہ ہے کہ جو بطور جو ہے وہ آفس ورک کے رکھا ہے، ٹھیک ہے، تو وہاں پہ یہ انڈرسٹوڈ. اب اس کو بولیں کہ چائے بنا کر آ جائیں، تو وہ خدمت کے لیے نہیں، اس خدمت کے لیے نہیں، تو یہ اس کے اجارے میں شامل نہیں ہے. بعض اوقات بعض لوگوں کے لیے یہ توہین کا باعث بھی ہوتا ہے. ظاہر ہے، بالکل. تو اب بعض لوگ عاجزی کرتے ہیں، چلو جو ہے وہ مالک کا حکم مان لیتے ہیں، لیکن اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس سے وہ والا کام بھی لے لیں کہ جو کام اس کی اس نوکری میں شامل ہی نہیں. شامل ہے. اچھا، کچھ ایسے ہوتے ہیں انڈرسٹوڈ بھی ہوتی ہے کئی جگہوں پہ، اکاؤنٹس کو دیکھنا ہے، تو اب اکاؤنٹس والے کو بینک کے بھی چکر لگانے پڑتے ہیں، چیک اس کو اوکے کروانا ہے، یہ چیزیں بھی ہوتی ہیں. تو یہ اس میں کوئی توہین والی بات بھی نہیں ہے، یہ ان کی جاب کا ہی ہے. تو سوال پھر بھی وہی ہے کہ آپ کو کام کے لیے کون بھیجتا ہے؟ وہ آپ کو ادارہ بھیج رہا ہے یا آپ کے آفس میں ہی آپ کو کوئی آپ کو بھیج رہا ہے؟ اور تو اس کے حوالے سے بہرحال وضاحت ہوگی تو ہی پھر باقاعدہ کسی مسئلے کا اسی طرح جواب دیا جا سکتا ہے. جی، مزید سوال. عورت ہے، ان کا میاں وفات پا گیا ہے، ابھی وہ عزت میں بیٹھی ہے، اچانک ان کی والدہ فوت ہو جاتی ہے، تو وہ اپنی والدہ کے انتقال سے عزت کی مدد میں جا سکتی ہے؟ سوال میسیج میں بھی یہی آیا ہوا ہے، اور اسی طرح کے والدہ کا ان کا انتقال ہوا ہے. اب یہ بعض اوقات تو دور دراز بھی سفر، شرعی سفر، اس طرح کے معاملات، اور بعض اوقات جیسے گھر ہے اسی برابر میں گلی میں ہی اس طرح کا معاملہ ہے. اگر جو ہے وہ دور دراز جانا ہے تو اس کو عدت میں جانے کی اجازت نہیں ہے. اور اگر بالکل قریبی ہے کہ جس میں دن میں ہو کر یہ آ سکتی ہیں، رات اپنے گھر میں گزار لے، تو پھر جو ہے وہ تھوڑے سے وقت کے لیے جانے کی اجازت ہے. اس کے لیے بھی بہتر تو یہی ہوگا کہ وہ گھر میں بیٹھے، گھر میں ہی رہیں. اصل تو جانے کا مقصود کیا ہوتا ہے؟ جانے کا مقصود عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ بس منہ دیکھ لیں گے. جی ہاں، بالکل. تو اب کسی کے منہ دیکھنا یہ اس کی اپنی تسکین ہے، گویا دل کی ایک تسکین ہے، ایک حسرت ہوتی ہے کہ بھئی اب آخری جو ہے وہ اس کا آخری دفعہ دیکھ لوں. لیکن اب جو اس کو ضرورت ہے وہ لوگوں کا دیکھنا میت کو ضرورت نہیں ہے، بلکہ لوگوں کا اصال ثواب کرنا ضرورت ہے، چاہے وہ اس کے اپنے ہوں یا پرائے ہوں. میت کے لیے کیا چیز ضروری ہے؟ تو میت کے لیے جو اب زیادہ چیز ضروری ہے وہ اس کو اصال ثواب کیا جائے. تو اب اگرچہ کوئی قریبی جو ہے وہ رشتہ دار ہے تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ بالخصوص وہ اگر کسی ایسے عذر میں ہے کہ جس عذر کی وجہ سے شریعت اس کو گھر سے نکلنے سے منع کرتی ہے، تو بہتر یہ ہے کہ وہ اپنے گھر میں بیٹھ کر اصال ثواب کرے، اللہ پاک کی بارگاہ میں اس کے لیے مغفرت کی دعا کرے. لیکن قریب ہے تو پھر جو ہے وہ تھوڑے سے ٹائم کے لیے ہو کر آ سکتی ہے، لیکن رات بھر صورت اپنے گھر میں گزارنا ضروری. اور یہ بھی ہر ایک کے انتقال پہ نہیں ہے، والدہ ہیں، اس طرح کوئی بالکل قریبی کا ہے تو اس کے اوپر پوچھ کے رہنمائی دے کر جو ہے وہ اس کا معاملہ کیا جا سکتا ہے. مزید سوال. میرا نام عبدالحسیب ہے. میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ تہجد کی نماز میں سونا لازم ہے، اور اگر لازم ہے تو اس صورت میں جو لوگ رمضان میں عبادات کرتے ہیں ان کے لیے کیا حکم ہے؟ تہجد کی نماز تو عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد کچھ دیر آپ آرام کریں گے، سوئیں گے، اس کے بعد جب آپ اٹھیں گے تو تہجد کی نماز آپ ادا کر پائیں گے. یعنی وہ جو فضیلت خاص تہجد کی ہے وہ پھر ہی حاصل ہوگی جب عشاء کے بعد سوئیں. عشاء کے پڑھے بغیر ہی آدمی اگر بالفرض سو گیا اور اس نے عشاء نہیں پڑھی اور بعد میں اٹھا عشاء پڑھ رہا ہے، اب کہ تہجد، تو یوں بھی تہجد نہیں ہوتی. عشاء اس نے ادا کر لی، اس کے بعد سونا شرط ہے اس میں
چاہے وہ تھوڑی دیر کے لیے اونگ آ جائے، کچھ دیر آرام کر لے. کچھ لوگ سمجھتے 3 بجے 4 بجے تہجد کا ٹائم، ایسا نہیں ہے. اگر بالفرض آج کل جیسے 7:30 بجے جماعت ہو رہی عشاء کی، تو اب یہ آدمی عشاء پڑھ لے اور 8 بجے سو جائے، اور 8 بجے یہ سو گیا اور 10 بجے پھر اٹھ گیا، تو یہ تہجد کی نماز پڑھ سکتا ہے. تو یوں بھی اس کو فضیلت حاصل ہو جائے گی. عشاء پڑھنے کے بعد سوئے اور پھر جو بھی آپ نفل نماز پڑھیں گے وہ تہجد کی نماز کہلاتی ہے. تو یہ سونا شرط ہے، بغیر سوئے تہجد کی وہ فضیلت حاصل نہیں ہو سکتی. آپ نے کہا رمضان میں جو لوگ پوری رات جاگتے ہیں تو کوئی بات نہیں، رمضان شریف ماشاءاللہ عبادتوں کا وقت ہے، رات بھی گزاریں عبادت میں، دن بھی تو روزہ ہے اور عبادت میں گزرتا ہے. تو عشاء کی نماز پڑھی، تراویح بھی پڑھ لی، اب کچھ دیر اگر آرام کر لیتے ہیں تو ٹھیک ہے، تہجد بھی مل جائے گی. اور اگر کسی کو آرام نہیں ملا، وہ عبادت ہی کرتے رہتے ہیں رات میں، تو صلاۃ اللیل کی نماز پڑھیں، وہ بھی فضیلت والی نماز ہے. یعنی اب جو آپ نماز پڑھ رہے ہیں نوافل طور پر، تو وہ صلاۃ اللیل ہے، اور فرائض کے بعد جو فضیلت والی نماز بیان کیا ہے وہ رات کی نماز کو بیان کیا ہے. تو یوں انہیں صلاۃ اللیل کی یہ فضیلت حاصل ہو جائے گی. لیکن تہجد کی جسے فضیلت حاصل کرنی ہے تو وہ کچھ نہ کچھ اسے آرام کرنا ہوگا، یعنی کچھ سوئے وہ، اور اس کے بعد وہ نماز جو پڑھے گا وہ تہجد کی نماز کہلائے گی. جی سجاد صاحب، جو ساری رات عبادت کریں گے تو اس میں کوئی ان کو افسوس کرنا چاہیے کہ تہجد ہماری رہے گی یا کیا ہے؟ یہ تو بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ اللہ پاک نے ان کو جو ہے وہ ساری رات کی عبادت کی توفیق عطا فرمائی ہے. تو یہ بھی ان کے لیے باعث فخر ہے، باعث افتخار ہے اور باعث ثواب ہے. تو یہ کوئی افسوس والی بات نہیں ہے. جو اللہ پاک تہجد میں ثواب عطا فرمائے گا، اب جس نے ساری رات عبادت کی ہے ہو سکتا ہے کہ اس کو تہجد سے بھی زیادہ ثواب مل جائے. تو یہ اللہ پاک کی رحمت پر موقوف ہے، اخلاص پر ہے. اور ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ تہجد کے لیے اٹھے اور اس کو کچھ بھی حاصل نہ ہو. تو یہ اخلاص پر ہے، اور اللہ پاک کی بارگاہ میں بندے کو دعا کرنی چاہیے کہ بندہ جو بھی کرے اللہ پاک اس میں اخلاص عطا فرمائے، اس کو قبول فرمائے. ماشاءاللہ قبول ہو گیا تو صلاۃ اللیل بھی جو ہے وہ سونا ہے. اور اگر قبول نہ ہوا تو پھر تہجد میں بھی اٹھ کر مشقت ہی اس نے اٹھائی ہے نا. تو اللہ پاک کی بارگاہ میں جو ہے وہ قبولیت کی دعا کرنی چاہیے، اور اپنی کوشش کے مطابق، اپنی طاقت کے مطابق عمل کرنا چاہیے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. رمضان کی بات چلی ہے تو دعا بھی کرتے رہنا چاہیے. اللہم بلغنا رمضان بصحت و عافیہ. اللہ صحت سلامتی کے ساتھ ہمیں رمضان کا مہینہ دیکھنا نصیب فرمائے. کئی خوش نصیب ایسے ہوتے ہیں کہ وہ جو انتظار میں ہی رہتے ہیں. اور قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ تو کئی دعاؤں میں باقاعدہ لکھتے ہیں، بولتے ہیں. رمضان کا تذکر آتا ہے، چہرے بھی ان کے کھل جاتے ہیں، خوشی کا ایک اظہار ہوتا ہے. تو یہ نشانی ہے ان عبادت گزاروں کی کہ جنہیں واقع ہی رمضان شریف میں ایک عبادت کرنے کا اور ان چیزوں کا زیادہ لطف بھی آتا ہے اور خلوص سے عبادت کرنے کے مواقع بھی ملتے ہیں. اللہ ہمیں بھی عافیت اور سلامتی کے ساتھ رمضان شریف کا مہینہ دیکھنا نصیب فرمائے. آمین. اور یہ سب کے لیے پیغام دے. اور دوسری بات میں عرض کروں کہ یہ صرف رمضان ہی تو نہیں، تہجد ہے اور عام صلاۃ اللیل ہے. تو اگر کسی کی عادت بن جاتی ہے تہجد کی نماز کی، حدیث پاک میں فرمایا گیا جو بلا حساب جنت میں جائیں گے ان میں تہجد کی عادی ہوں گے. سبحان. بلا حساب جنہیں جنت میں. اور خود روایت میں فرمایا وہم قلیل، وہ تھوڑے ہوں گے. ہر ایک کو نہیں اٹھنا اس وقت نصیب ہوتا، وہ ہیں تھوڑے. حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ باتوں کی نصیحت مانگی کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انہیں بات ارشاد فرمائی کہ سلام کو عام کرو، یعنی سلام کرو، سلام کو عام کرو. اور اس میں ایک چیز یہ بھی بات ارشاد فرمائی ہے کہ جب لوگ سو رہے ہوں اس وقت تم نماز پڑھو، اس وقت تم نماز پڑھو. یہ وہ اعمال ایسے ہیں کہ سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے. اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے. مزید سوال. تہجد پڑھتا ہوں لیکن اس میں 12 رکعت پڑھتا ہوں، 12 رکعت میں 12 دفعہ میں پڑھتا ہوں قل هو اللہ. اس کے بعد میں جس طرح رکعت کم ہوتی جاتی ہیں اس طرح ایک ایک کم کرتا جاتا ہے. کیا بات ہے، یاد بھی کر لیتے ہیں. یہ 12 رکعتوں میں یہ یوں تو رکعتیں کم از کم کتنی پڑھ سکتے ہیں؟ اور کیا کم از کم 2 ہوں، اور یہ 12 بھی پڑھتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے. اور بقیہ یہ جو انہوں نے طریقہ بیان کیا شرعی اعتبار سے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے،
کہ جتنا آپ قرآن پاک اس میں جو ہے وہ زیادہ پڑھیں گے تو وہ باعث ثواب ہی ہے۔ تو اب اگر 12 دفعہ جو ہے سورہ اخلاص پڑھتے ہیں تو یہ گویا کہ قیام جو ہے وہ کچھ رکعتوں میں لمبا ہو جاتا ہے، اور قیام کا لمبا کرنا یہ افضل بھی ہوتا ہے، تو شرعی اعتبار سے کوئی حرج نہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ جی گن سکتے ہیں کہ صورت اگر نفل نماز میں بار بار بھی پڑھی جا رہی، تکرار بھی ہو رہا ہے، تو نفل نمازوں میں اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور متعدد بار بھی اگر پڑھنا چاہیں تو بالکل پڑھ سکتے ہیں۔ تو آپ نے جو 12، 11 پھر اس طرح ہے، تو اگر بآسانی آپ گن لیتے ہیں، کیونکہ پھر اس میں سجا صاحب یہ گنیں گے کیسے، مطلب آپ کیا فرماتے ہیں؟ یعنی 12 بار سورہ اخلاص ایک رکعت میں پڑھنا اور ہو 12 بار ہی، اس کا کوئی طریقہ ہوتا ہے کیا؟ واللہ عالم، لیکن جن لوگوں کی عادت اصل میں بنی ہوئی ہوتی ہے تو ان کے لیے مشکل نہیں ہوتا۔ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ ہاتھ کے اوپر جیسے بعض لوگ جو ہے وہ انگلی کو دبا لیتے ہیں، لیکن اس میں ایک پہلو یہ جاتا ہے کہ بندے کی جو توجہ ہے اور جو بندے کا خشوع اور خضوع ہے وہ شاید برقرار نہ رہتا ہو، وہ گنتی اور تعداد ہی کی طرف لگا رہتا ہے۔ تو اس لیے شریعت نے اس کا حکم تو نہیں دیا کہ آپ نے جو ہے وہ پہلی رکعت میں 12، پھر دوسری میں 11، اور پھر اس میں اگر توجہ بڑھتی ہو تو یہ تو شریعت کے مقصود کے بھی خلاف ہے، کہ مقصود تو یہ ہے کہ خشوع اور خضوع کے ساتھ اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہو۔ تو اگر گننے سے خشوع و خضوع میں کمی ہوتی ہے، ذہن اسی طرف لگا رہتا ہے، تو پھر اس سے بھی بچنا چاہیے، اور ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں یا 3 مرتبہ نارمل آسان ہوتا 3 ہے، مرتبہ پڑھ لیں، اور جو ہے وہ دوسری صورتیں پڑھ لیں، اس میں کوئی ناجائز والی بات نہیں ہے، اور 3 مرتبہ پڑھ لیں، یا جیسے آپ نے کہا نوافل میں ایک ہی صورت کی تکرار بھی درست ہے، کہ ہر رکعت میں 3 دفعہ پڑھ لیں، کہ اس میں گننا بھی نہیں پڑتا اور زیادہ جو ہے وہ توجہ بھی اس طرف نہیں جاتی ہے۔ تسبیح والی جو کاؤنٹر والی ہے اس کو لے لیں، تو یہ نماز میں کیا اس سے گن سکتے ہیں؟ اگر کاؤنٹر کو لے کر یوں گنیں گے تو یہ تو خیر عمل کثیر میں آ جائے گا، یعنی جو واضح طور پہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ نماز ہی نہیں پڑھ رہا، کیا کر رہا ہے، دیکھنے والا یہ کہے گا کہ یہ نماز ہی میں نہیں ہے، اور ایسا عمل نماز میں یہ عمل کثیر ہوتا ہے، اور عمل کثیر نماز کو فاسد کر دیتا ہے۔ ٹھیک۔ اچھا، صلاۃ التسبیح کے حوالے سے جو ہمارا ہے نا، اس میں انگلیاں نہیں گنتے، لیکن اس میں بھی تو 15، میرے ذہن میں بھی یہی آئی کہ بعد کے 15 تسبیح ہوتی ہیں قیام میں، اور 10 تسبیح ہم سجدے میں رکوع سے اٹھنے کے بعد، یہ وہ تو تقریباً یہ ہے کہ اگر توجہ فوکس اس طرف ہو تو گنا جا سکتا ہے۔ اصل بات یہی ہے کہ بندے کا جو فوکس ہے وہ اللہ پاک کی بارگاہ، اس سے خشوع و خضوع ڈسٹرب نہیں ہونا چاہیے۔ تو اگر فوکس اس کا اسی طرف ہے، اور ضمناً جو ہے وہ اپنے ہاتھ پر زور دے کر جو ہے وہ اس سے کاؤنٹنگ ہو رہی ہے یا اس کو پتہ چل رہا ہے، تو یہ ناجائز بھی نہیں ہے۔ اصل بات یہ تھی کہ خشوع و خضوع متاثر نہیں ہونا چاہیے۔ جی ناظرین کرام، پروگرام آپ نے ملاحظہ کیا، اللہ پاک عمل کی توفیق دے، آمین بجاہ نبی۔ ہادی و رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ